السلام علیکم عزیز طلباء، میں نصر اللہ پتافی۔ آج ہمارا 10ویں کا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بیٹا یہ نظم نعت کے پہلے 3 شعر کی تشریح کروا دی تھی، تو آج ہم اس لیکچر میں چوتھے شعر سے تشریح شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، چوتھا شعر ہے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ انسان کا مطلب ہے بشر، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یا ان کی اولاد کا ایک فرد۔ عرفان کے معنی پہچان یا معرفت، یقین، اعتماد یا تسلی، اعتبار بھروسہ یا اعتماد۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مستحکم فرمایا۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اور انسان کا دشمن تھا، بلکہ یوں کہنے کے بجائے یوں کہا جائے کہ انسان کے خون کا پیاسا تھا تو بے جانا ہوگا، کیونکہ وہ جاہلیت کا دور، ان لوگوں میں جہالت اس قدر رچ بس چکی تھی کہ ماں باپ کی پہچان بھی نہیں تھی، ان میں معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، چوری کا پیشہ جو ہے ان لوگوں کا فخر بن چکا تھا، اور شرافت ان کی کمزوری سمجھی جاتی تھی۔ ان حالات میں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسانیت کا وقار بڑھایا، اور انسان کو از سر نو اشرف المخلوقات کی مسند پر بٹھا دیا۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن جینے کے انداز سے ناواقف تھے، تو اس دور میں کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو انہیں بتائے کہ کسی شاعر نے اس کی بہترین عکاسی کی ہے کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا کرینہ تو سکھایا جائے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں کو جینے کے طریقے بتانے والا محبوب خدا آ گیا تھا، جس نے اپنے کمال ترین اخلاق حسنہ کی بدولت لوگوں کی بے یقینی کو حق الیقین میں بدل ڈالا، لوگوں کے لیے دوسروں کی جان و مال اور اولاد کی توقیر کو یکساں قرار دیا، بڑوں کا احترام اور بچوں پر شفقت کرنا، ایسی تہذیب سکھائی، اور بقول شاعر کے صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، انسانوں کو جامع محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، انسانوں کے اندر سے نفرت کو نکال کر باہر کیا، اور محبت کا ان کا اوڑھنا بچھونا بنانے والی ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ایک شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یوں فرمایا یا یوں گویا ہوئے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اگلا شعر دیکھیں کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ تو بجھا یعنی آگ کا
ٹھنڈا پڑنا، چراغ، دیا، شمع، پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول، ذی وقار، وقار والے یا عزت والے، ذی وقار کے معنی مفہوم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج المنیر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی روشنی کو عام کیا، لوگوں کو وقار اور عزت دینے والا اللہ کا محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ تو احسان دانش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے سراج منیر یعنی روشن چراغ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہیں جن کی روشنی سے تمام عالم منور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو نہ صرف عام کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت اور رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ وقار عطا کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز سے نوازا اور رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر عظمت، عزت اور شان عطا کی کہ اس کا انداز جو ہے اپنا اندازہ ہمیں سورۃ الکوثر کی ابتدائی آیات سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الکوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت دی، جس کا ترجمہ ہے کہ دیکھیں ذرا کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی خوب وقار عطا کیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ تو دیکھیں اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا چرچا اس قدر ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ تمام زمانے ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل، ان تمام زمانوں کے افراد خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے بھی اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو آباد رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کے وقار اور اعزاز کو اور زیادہ توقیر اور شرف عطا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک شاعر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور وقار کی کچھ یوں عکاسی کی ہے کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ تو اگلا شعر دیکھیں، آخری شعر اس نظم کا کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ زمانہ سے مراد دنیا یا جہان ہے، منزل کے معنی کنارہ یا چوٹی، اور خضر کے معنی حضرت خضر علیہ السلام، اس سے مراد رہنمائی کرنے والا، اور رہگزار رہنما راستہ دکھانے والا۔ مفہوم دیکھیں اس شعر کا کہ اہل دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر سے بڑا رہنما اور کامل ترین رہبر مل گیا ہے۔ نعت کے شاعر احسان دانش جو ایک قادر الکلام شاعر تھے، وہ اس تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں زمانے کو مبارک باد دے رہے ہیں کہ اے زمانے، اب محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہیں سدھارنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اے زمانے تیری خوش قسمتی
اور خوش بختی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دامن میں اپنا محبوب عطا کیا اور پھر اسی محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے باکمال ترین 63 سال اپنی سانسوں سے تیری فضاؤں کو معطر کیا، اپنے قدموں سے تجھے سرفراز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ خود اپنے مقدس کلام میں زمانہ کی قسم کھاتا ہے اور سورۃ العصر میں یہی بتاتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور اس کی عکاسی ایک شاعر نے کچھ یوں کی ہے کہ سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ کے کردار سے۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانوں کو خسارے سے نکالنے والے اور ان کے نقصان کو نفع عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں، ان کی پستیوں کو عظمتیں عطا کرنے والے اور ماؤں کو توقیر اور باپوں کو فضیلت عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر جو ایک رہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے اور قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی دنیا میں کامل ترین رہبر ہیں۔ قیامت کی مشکل گھڑی میں بھی وہی رہنمائی اور مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی امت کی سفارش کر کے پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی بات مشکل ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ جو ہیں ہمارے سکول کی ایپ پر بھی یہ لیکچر جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔